بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پہلے کلاس میں ہم پڑھا چکے ہیں کہ خلافت راشدہ انبیاؤں کے بعد یعنی نبیوں کے سلسلے کے بعد امت کا ایک امام پر بیعت کرنا کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا اور کہاں کہاں پہ ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اماموں میں سے چار ائمہ جو گزرے ہوئے ہیں جس کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، تو ان میں سے ہم نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تعارف اور اس کے انتخاب اور اس کی خلافت، پھر اس کے مشکلات جو ہیں، ابتدائی مشکلات، پھر اس کے ڈیٹیل جو ہے ہم نے پڑھا ہے. اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی گزر چکے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملی تھی دنیا میں کہ وہ جنتی ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اب سب سے پہلے تو اس کی تعارف کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے. تعارف، پہچان، معرفت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے پہلے اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور سخت بھی تھا، جنگجو بھی تھا، اور اسلام سے پہلے اس نے اسلام کی سب سے بڑی مذمت کی ہے، بڑی وہ کی ہے، مخالفت کی ہے. لیکن ایک دن سب لوگ جمع تھے اور سب لوگ اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ دین اسلام کیوں دن بدن پھیلتا جا رہا ہے. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار نکالا کہ میں اس دین کا اور اس محمد کا کیا کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں. تو چل نکلا اور راستے پہ جا رہے ہیں کہ کسی نے راستے میں پوچھا کہ آپ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو جا رہا ہوں اور محمد کا اور اس کی دین کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو اس بندے نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اپنی بہن اور آپ کا اپنا بہنوئی جو ہے وہ بھی اسی دین میں شامل ہے؟ پہلے اپنی گھر کی خیریت تو دریافت کر لو، پہلے اپنے گھر میں تو جم کر دیکھو، پھر وہاں جانا. اس کو مطلب جلال میں لایا اور اس کو اور بھی غصے میں کرا دیا، اور غصے میں جو ہے وہ اپنے بہن کے گھر پہنچا. اپنے بہن کے گھر پہنچتی ہی اس نے جو ہے وار اور اس طرح وہ کر لیے. بہن جو ہے یا اس کے ساتھ جو ہے اور صحابہ جو تھے وہ چکے ادھر ادھر ہو گئے. اب حضرت عمر نے اپنی بہنوئی کو بھی خوب مارا ہے اور اپنی بہن کو بھی خوب مارا ہے. تو بہن کو مارنے کے بعد اور بہنوئی کو خوب مارنے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک آواز لگی تھی، تلاوت کی ایک آواز. تو تلاوت کی آواز کے بارے میں پھر جب خوب لڑائی پٹائی ہو گئی اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اب اس نقصان کو اب کس طرح ختم کیا جائے. لیکن اس نے حضرت عمر نے فرمایا اس وقت کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اس جو چیز پڑھ رہے تھے تو اس کو میرے سامنے لاؤ، میرے سامنے پیش کرو. تو اپنی بہن نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی ناپاک ہیں، مطلب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب آپ غسل کریں گے اور جب آپ صحیح طریقے سے پاک ہو جائیں گے تو اس کو ہاتھ لگائیں گے. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اسلام ایکسیپٹ کر لیا. یہ تھوڑا سا اس کا تعارف تھا. بنو عدی اس کا قبیلہ ہے. بنو عدی قبیلے میں وہ کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے. اسلام لانے میں بڑا وہ کیا ہے، مطلب سختی سے وہ اسلام کے مخالف تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے. یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، تعارف. پھر زیادہ ڈیپینڈ جو ہے یا زیادہ جو ہم ابھی پڑھیں گے اب اس 7ویں باب میں، تو 7ویں باب میں ہمیں زیادہ جو وہ مل رہی ہے، آئیڈیا مل رہی ہے، جو ہمیں زور دیا گیا ہے تو وہ خلافت پر ہے. اب اس کا خلافت یا اس کا انتخاب کیسے ہوا؟ خلافت یا انتخاب. انتخاب کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ
ایسے امیر المومنین، ایسے خلیفہ گزر چکے ہیں جو انتخاب یعنی امارت ملنے سے پہلے بہت سخت تھا، جلال اور یہ غصے والا، بہادری والا تھا، لیکن جب خلافت ملے تو بہت زیادہ نرم ہوا ہے۔ اب خلافت اس کو ملی کیسی ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور بیماری کو شدت میں محسوس کرنے لگے، اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ابھی سے اپنے ولیعہدی کا اور اپنے بعد میں جانشینی کا اعلان نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ پھر مسلمان جو ہے ایک دوسرے پر لڑنے پڑے اور ایک دوسرے کو فوقیت کی طور پہ ایک دوسرے کو کمزور سمجھنے کے لیے، مطلب بہت سارے ایسے وہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر جو ہے انتشار میں پڑ جائے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی موجودگی میں، اپنی ہی زندگی میں اس کو کیا کر دیا، جانشین مقرر کر دیا۔ یعنی اسلام کا اور مسلمانوں کا امیر جو مقرر کیا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود مقرر کیا، تو اسی طرح اس کا انتخاب ہوا اور سب صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ جس دن اس کو منتخب کر دیا گیا اگلے دن ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں۔ اب یہ اس کی کیا ہے، خلافت اس کی جو ہے 22 لاکھ مربع میل، یعنی ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں مسلمانوں کی فتوحات جو ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر اس کی بھرپور ہم ہسٹری دیکھیں تو اسلام کا جو سب سے زیادہ نام بلند ہوتا جا رہا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کہ کس طرح فوج کو منظم کیا جائے، تو فوجی منتظم یا فوجی نظام جو منظم انداز میں آ رہے ہیں، تو یہ کس کی کمال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج جو بیت المال پہ فائنانشل جو خزانے ہوتے ہیں نا، خزانہ فائنانس جو جسے کہتے ہیں، تو فائنانس کو کس طرح منظم کیا جائے، کس طرح مضبوط کیا جائے، کس طرح اس میں سے حصے مقرر کیے جائے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لوگوں پر کس طرح ٹیکس مقرر کیا جائے، ٹیکس کہاں کہاں پہ لگایا جائے، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی دور سے سٹارٹ ہوتا جا رہے ہیں۔ اچھا، فوجیوں کو اور جو ہمارے محافظین ہیں ان کو کیسے تربیت دی جائے اور ان کو کیسے الگ سے، قوم سے الگ جو ہے وہ دکھانے میں نظر آئے، اسی طرح تو انہوں نے الگ سے وردیاں، الگ سے کپڑے جو ہیں ان کے لیے منتخب کیے، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت گزاری ہے وہ خلافت انتہائی قابل ستائش ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو وہ خلافت بڑی قابل قدر خلافت تھی اور بڑی اس میں سے مطلب فتوحات اور اس طرح تنظیم نو، صوبائی تنظیم بنانا، اسی طرح جو اندرون جو نظام تھا اس کو منظم بنانا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکے ہیں۔ یہ خلافت کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کا فتوحات کی طرف آئیں گے، کون کون سے علاقے فتح ہوئے ہیں اور کیا کیا فتح ہوئے ہیں، یہ بھی اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح فتوحات ہوئی ہیں۔ تو ایرانی اور رومی اور اسی طرح شامی فتوحات یہ کیا ہے، قابل مطلب ذکر ہے کہ ایران کس طرح اس نے فتح کیا ہے، روم کو کس طرح اس نے فتح کیا ہے، شام کو کس طرح فتح کیا ہے۔ تو یہ سارے فتوحات بھی اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایک اس میں ایرانی فتوحات ہیں اور ایک ایرانی فتوحات، پھر اس میں ہے شامی فتوحات، پھر ہیں رومی فتوحات۔ یہ جو آج کل قسطنطینیہ کا علاقہ جو ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے اس کا یہ سلسلہ اتنا وسیع ہوا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے ایشیا میں بھی پہنچ چکا۔ قسطنطینیہ، اسی طرح سندھ جو کہتے ہیں باب الاسلام، سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے ہی اسلام کا دخول ہوا ہے پاکستان میں یا اس طرح بر صغیر میں۔ تو ایرانی فتوحات، شامی فتوحات، پھر رومی فتوحات، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ تھوڑا سا اجمالی خلاصہ، پھر یہ جو شامی فتوحات، ایرانی فتوحات ہو گئے، فتوحات کے بعد ہم آتے ہیں ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے
کہ اس نے کس طرح شہادت نوش کیا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے اس کا سیرت ڈسکس کریں گے، سیرت۔ تو تعارف کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا تعارف کس طرح ہوا ہے اور کس طرح وہ کس قبیلے سے، کس قوم سے ہیں۔ تو قریش کے بنو عدی قبیلے سے تھے، بنو عدی۔ اچھا، اسی طرح خلافت کے بارے میں بھی تھوڑے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ خلافت اس کو کیسے ملی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین ہیں، خلفاء راشدہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح فتوحات کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ فتوحات اس نے کون کون سے فتوحات، کون کون سے علاقے جو ہیں اس نے فتح کیے ہیں اور کس طرح اس نے فتح کیا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ایرانی فتوحات کی طرف۔ ایرانی فتوحات، ایرانی فتوحات میں سے دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی طرف جو ہے بہت سارے لشکر بھجوائے گئے تھے۔ اب اس لشکر کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید جو ہے وہ پہلے سے ایران کی طرف گئے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں۔ اور وہاں پہ جیسا کہ ہم نے پہلے کلاس میں بھی پڑھا کہ وہاں مسنہ کو کیا کر دیا، خالد ابن ولید نے مسنہ کو کیا کر دیا، وہاں پہ ایک جگہ پہ امیر مقرر کیا ہے۔ مسنہ ایک صحابی تھا جو بہت جنگجو اور دلیر سے پیسلار بھی ہیں، اس کو ایک جگہ پہ مقرر کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ خالد ابن ولید نے عدی ابن حاتم کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ ایران کا علاقہ جو ہے انہوں نے وہ کیا تھا، پہلے سے وہ اس پہ ڈٹر ہے کہ ہم کس طرح ایران کو فتح کریں۔ تو ایران کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈنگ شپ کر رہے ہیں، جو لیڈنگ کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے ہی وہاں پہ ہیں، تو وہ خالد ابن ولید تھے۔ خالد ابن ولید نے پھر یہاں پہ مسنہ کو بھی اور پھر عدی ابن حاتم کو بھی وہاں پہ مطلب سے فیصلاری دی، تو وہاں پہ ان کو بھی مقرر کر دیا ہے۔ تو ایرانی فتوحات میں سب سے زیادہ رول جو ہے حضرت خالد ابن ولید نے ادا کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا مخالف جو ہے ایرانی سے فیصلار جو ہے وہ بہمن جادویہ ہے۔ ایرانی فتوحات میں اس کا ایران کا وہ کون ہے؟ بہمن جادویہ۔ بہمن جادویہ، بہمن جادویہ یہ ایرانی سے فیصلار تھا، ایران کی طرف سے فوجی جرنیل مقرر تھا۔ تو بہمن جادویہ نے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، لیکن شکست کھائی۔ اسی دوران مسنہ کو ایرانیوں کی وسیع جنگی تیاریوں کا پتہ چلا، تو اس نے اس کی طرف رخ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور کے مطلب اس کے زمانے میں ہی مسنہ نے ایک التجا کی تھی کہ مجھے اور کمک چاہیے، مجھے اور بھی مدد چاہیے، مجھے سپورٹ چاہیے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف تحریکیں بنا رہے ہیں۔ تو مسنہ نے پہلے سے ہی وہ کی تھی، امداد کی اپیل کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو رہے تھے، تو فوت ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک وصیت کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کون سی وصیت؟ کہ جاؤ اور حضرت مسنہ کے جو امداد کی اپیل ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرو، اور مسنہ تک آپ نے کیا کرنا ہے، صحیح امداد پہنچانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ کی طرف بھی کیا کر دیا، پورا امداد بھجوا دیا، اور امداد بھجوانے سے ہی مسنہ نے ایران کے خلاف یعنی ایرانی سرداروں کے خلاف جو ہے تحریک اور بھی مضبوط کر دیا۔ جب خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو خالد ابن ولید نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تعاون کرنے کے بعد وہاں پہ مسنہ کی تقریر سن کر حضرت ابو عبیدہ ثقفی نے بھی جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور لوگ بھی تیار ہو گئے۔ تو اس دوران مسنہ نے پھر خود اس طرح کر لیا کہ عبیدہ ثقفی
عبیدہ ثقفی کو پھر اس نے کیا کر دیا، اس نے امیر مقرر کر دیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو ہے یہ مسلمان کی لیڈرشپ کرے۔ اچھا، خالد بن ولید بڑے لیڈر ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں، یہ پھر اس کے بعد دوسرا جرنیل جو ہے اس نے مسنا کو مقرر کر دیا، مسنا نے پھر ابو عبیدہ ثقفی کو مقرر کر دیا ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی کے لیڈرشپ میں یا اس کی سپہ سالاری میں یہ جو جنگ ہوا ہے یہ بہمن جادویہ کے ساتھ، بہمن جادویہ نے پھر کیا کر دیا، اس نے ملکہ رانی جو ہے ایران کا جو ملکہ تھی اس زمانے میں، اس سے درخواست کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ بھی ہمارے مقابلے ہمارے لیے جو ہے تعاون کا، مدد کا جو ہے کچھ انتظام بندوبست کرے۔ تو اس نے رستم کو اس کے لیے بھیجا ہے، رستم جس کا مشہور نام تھا، پہلوان بھی تھا اور اس طرح سے سپہ سالار بھی تھا۔ تو رستم اور مسلمانوں کے درمیان بہت سارے دنوں تک یہ جنگ جاری تھا، اور جنگ جو ہے اس کا آخری رخ رستم کو قتل کر کے رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف آیا، اور ایران کے بہت سارے علاقے جو ہیں مسلمانوں کے دستے قدرت میں آ گئے۔ اچھا، یہ ایرانیوں کی فتوحات کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے شامی فتوحات کے بارے میں بھی ہم وہ کریں گے۔ اچھا، رومی فتوحات، شامی فتوحات جو ہے اس کے بارے میں بھی حضرت خالد بن ولید پہلے جا چکے تھے، انہوں نے شام کا مشہور علاقہ جو ہے دمشق، اس کا محاصرہ کیا ہے۔ شام کا مشہور علاقہ دمشق جو ہے ان کو پہلے سے محاصرہ کر کے ان کو نظر بند کر دیا ہے۔ دمشق، تو دمشق کو محاصرہ کر کے حضرت خالد بن ولید نے ان لوگوں کو محصور بنایا تھا، ان لوگوں کو قید کر رکھا تھا۔ تو ابھی جو میں نے پہلے بتایا تھا ابو عبیدہ ثقفی جو ہے اب یہاں آیا ہے، اور ابو عبیدہ ثقفی نے ان لوگوں کو کیا کر دیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر دیا۔ ابو عبیدہ ثقفی نے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، ان لوگوں نے فریادی کی، تو فریاد سننے کے بعد ابو عبیدہ ثقفی نے کہا ہے کہ ہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہوں کہ یہ آپ کے جو علاقے ہیں وہ علاقے ہم آپ کو واپس دیں گے، لیکن آپ لوگوں نے جزیہ دینا ہوگا، خراج دینا ہوگا، جو کہ مسلمانوں کے ملک میں آپ رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے قوانین آپ فالو کریں گے، تب ہم آپ کو یہ اپنے ہی علاقے جو ہیں آپ کو واپس دلائیں گے۔ تو دمشق میں ان لوگوں کو مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا، اب محاصرہ ختم ہوا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ سلنڈر ہو گئے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کی جو شرائط تھی وہ منظور کر لیے۔ اسی دوران خالد بن ولید پھر داخل ہوئے، اور خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، ہم نے لڑنا ہے، اور ان لوگوں سے علاقے جو لیے ہیں وہ تو ویسے نہیں ہیں، جو نہیں لیے وہ بھی لینا ہوگا ہم نے۔ تو ابو عبیدہ ثقفی نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور معاہدے کے تحت ہم نے ان کے جو مفتوحہ علاقے ہیں وہ بھی ہم نے واپس کرنے ہیں، یہ لوگ ہمیں جزیہ بھی دیں گے اور ہمیں خراج اور ٹیکس وغیرہ بھی دیں گے۔ تو خالد بن ولید نے ابو عبیدہ ثقفی کا جو معاہدہ اس کا احترام کیا، اور احترام کرنے کے بعد اس کو یعنی دمشق اور شام کے جو علاقے تھے ان لوگوں کو حوالے کر کے جو ہے خراج اور جزیے پر جو ہے ان لوگوں کو آمادہ کیا کہ آپ لوگوں نے خراج بھی دینا ہوگا اور جزیہ بھی دینا ہوگا۔ یہ ہو گئے شامی فتوحات، شام کے جو علاقے ہیں دمشق کے۔ پھر اس کے بعد جنگ یرموک بھی گزر چکا ہے، اور جنگ یرموک جو ہے وہ رومی فتوحات جو ہے اس میں پھر وہ ہو گئے۔ لیکن ان کا اگر ہم پوری گہرائی سے مطالعہ کریں تو خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ سپہ سالاری کا اہم رول جو ہے وہ خالد بن ولید نے ادا کیا ہے۔ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بڑا لیڈر، بڑا سپہ سالار جو ہوگا وہ خالد بن ولید ہوگا، اور ہر جگہ کفار کے ساتھ لڑنے والا، مجاہدہ کرنے والا بندہ جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں خلافت راشدہ کے ہسٹری میں، تو وہ ہوگا کون؟ خالد بن ولید۔
تو خالد بن ولید نے روم کے علاقے بھی ان لوگوں سے پھر قبضہ کر لیے ہیں. تو روم کے علاقے، شام کے علاقے، ایران کے جو علاقے ہیں، یہ سب خالد بن ولید کے نگرانی میں فتح ہوئے ہیں. یہ فتوحات کا سلسلہ تھا. اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف کہ وہ کس طرح اس دنیا سے رخصت چکے ہیں. شہادت جو ہے 27 ہجری 27 ہجری، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. یعنی 10 سال اس نے حکومت کی ہے. 10 سال حکومت کرنے کے بعد 23 ہجری تک وہ کیا تھے؟ برسر اقتدار تھے. لیکن اتنے انہوں نے وہ کیے ہیں کمزور، اپنے مطلب رعایا کو اتنا مضبوط بنائے ہیں اور خود کو اتنا کمزور کہ ہر جگہ پہ یہی چرچے تھے کہ کس طرح ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. اب ایک واقعہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے اور جزیہ اور خراج وغیرہ جو ہے وہ وصول کر رہے تھے کہ راستے میں وہ اپنے غلام کے ساتھ سواری پہ باری جو ہے وہ مقرر کریں کہ کبھی آپ کی باری ہوگی کبھی میری باری ہوگی. اتفاقاً جو ہے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے غلام کی باری آ گئی اور عمر فاروق جو ہے پیدل جا رہے ہیں. تو جب ان قوم کی طرف آیا، قوم نے غلام کی جو ہے بڑی پرتپاک استقبال کیا اور عمر جو ہے وہ نیچے جو ہے ویسے جا رہے، لوگ غلام کو اتنی ترجیح دے رہے. تو غلام نے اوپر سے آواز دیا کہ نہیں، امیر المومنین تو وہ ہیں، میں تو غلام ہوں، لیکن یہ راستے میں سواری پر ہم نے باری مقرر کی تھی اور باری جو ہے اس وقت جو ہے میری آئی، اسی وجہ سے میں سواری پہ بیٹھا ہوں، باقی اصل امیر المومنین تو وہ ہیں. اسی واقعہ کو سن کر، ایسے انصاف کو سن کر وہ پورے گاؤں والے، پورے علاقے والے مسلمان ہو گئے. تو ایسی خلافت تھی ان کی. 10 سال اس نے خلافت کی ہے. تو 10 سال کے بعد صبح کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نے صبح کی نماز میں اس پر خنجر کا وار کیا ہے. پھر 2 دن زندہ رہے اور تیسرے دن اس دنیا سے پھر رخصت چکے ہیں. تو شہادت کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا سا ایک وہ کر لیا. یہ ایک مجوسی غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز. ابو لؤلؤ فیروز جو تھا یہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. دراصل مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. ابو لؤلؤ فیروز نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو وہ نہ تو بادشاہی کی وجہ سے، نہ کسی نے بتایا تھا. اکثر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے بتایا ہوگا، آپ دیگر قوموں کی طرف سے ہوگا، بڑی فرمائش. نہیں. ابو لؤلؤ فیروز نے اپنے مالک مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کمپلینٹ کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ کمپلینٹ جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی. مطلب ایسی نہیں تھی جس کے خلاف ایکشن لی جائے. تو ایسے کمپلینٹ کو وہ پھر تنگ آیا کہ میں کمپلینٹ کرتا ہوں اور عمر میری بات نہیں سنتا. اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے. صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں اس پر خنجر سے وار کیا ہے. اور خنجر سے جو وار ہوا ہے وہ بہت زیادہ گہرا تھا، کیونکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بالکل اکیلا تھا. وہ خود بھی نماز پڑھتا نماز میں، تو اس کو وہ نہیں کر سکتا. تو پیچھے سے ایک دوسرے صحابی کو آگے کھڑا کر دیا اور پھر جب جماعت ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے پھر لے کر گئے ہیں. لیکن ابو لؤلؤ فیروز جو تھا وہ دوڑ رہا تھا اور دوڑتی ہی 2-3 صحابہ کو اور بھی زخمی کر چکے. آخر میں جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے مطلب چھڑانے کا یا مجھے مطلب بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا، تو اس نے اپنا گلہ بھی کاٹ ڈالا اور خود بھی خودکشی کر لی. یہ ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کر دیا ہے. اچھا، اس کے بارے میں شہادت کے وقت جو ہے اس کی عدل کے بارے میں ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں راستے میں ایک طبیب کے پیچھے گیا اور راستے میں آ رہا ہوں اور طبیب بھی میرے ساتھ ہیں. ہم آ رہے ہیں اور سواری پر سوار ہیں. اس میں سے ہم نے دیکھا کہ ایک کھیت میں بکریاں جو ہے داخل ہو گئی اور بکری جو ہے کھیت کی وہ فصل جو ہے کھا رہی ہے. تو دور سے ہی میں نے اپنے طبیب کو واپس کر دیا کہ واپس جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے.
اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، طبیب کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو طبیب بڑا حیران ہوا کہ ہم تو ابھی پہنچے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ دیکھو وہ سامنے جو کھیت میں بکریاں چر رہی ہیں یا بکریاں کسی اور کا فصل کھا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عمر دنیا سے چلے گئے۔ اگر عمر دنیا میں زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہیں ہوتی، کسی جانور کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کی کھیت میں جائے اور فصل جو ہے کھا لے۔ تو اتنی زیادہ عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ اور اسی طرح صبح کے نماز میں اس پر جو وار ہوا ہے، شہادت اس سے موصول ہوئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت سے پہلے ہی اس کو کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ابو لؤلؤ فیروز کا جو قوم ہے، جو خاندان ہے، جو اس کی بیوی اہل و عیال ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا، اس کو میں نے معاف کیا ہے، کیونکہ اس نے خود بھی خودکشی کی تھی، تو اس کے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں، اور میں نے اپنی طرف سے معاف کیا ہے اور بدلہ نہیں لینا۔ یہ شہادت کا مقام تھا۔ تو اب اس کے بعد آتے ہیں سیرت کی طرف۔ سیرت جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ سیرت میں اگر ہم دیکھیں پورے غور سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی پوری دنیا جو ہے وہ مان رہی کہ کیا کیا اس نے کتنے اچھے وہ کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے اصلاحات ہوئی ہیں۔ اصلاحات جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو زیادہ تر اصلاحات جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکے ہیں، جس طرح کے صوبائی تنظیم نو، پارلیمنٹ کا قیام، فوج کا نظام، فوج کی اندرونی اور بیرونی جو ہے، یا فوج کے اندر جو تنظیمیں بنانا، یا فوج کے اندر جو اس کو کہتے ہیں یہ اپنے جو اس کے حصے ہوتے ہیں، فوج کے اپنے جو اندرونی اس کے جو ٹریڈ ہوتے ہیں، تو ٹریڈ بنانا کہ یہ فلاں ہے، رینکس بنانا کہ یہ اتنی حیثیت ہے، یہ اتنی حیثیت ہے، تو وہ ٹریڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو اصلاحات ہیں، اصلاحات بھی اس کے دور میں ہوئے ہیں۔ اب اصلاحات کے بعد اگر ہم پورے غور سے دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو سیرت ہے وہ ہمیں زیادہ تر 3 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہمیں کن چیزوں کے بارے میں؟ 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ تر بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح وقت گزارنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سیرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ عدل و انصاف سے آپ نے کام لینا ہے، چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ کبھی کبھار اپنے بیٹے کو بھی کوڑے لگائے ہیں، کسی نے مطلب اس کے خلاف شکایت کی تھی، تو یہ نہیں ہونا کہ آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اور کیا ہے عدل و انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے عدل و انصاف نہیں، باقی لوگوں کے لیے انصاف ہوگا نہیں۔ تو اس کے دور سے، اس کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، اجنبی ہو، تو سب سے ہم نے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ دوسرا چیز جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہے تقوی اور عاجزی۔ عاجزی اور تقوی، ہمیشہ جو ہے تقوی اور عاجزی، اس چیزوں کی وجہ سے ہی انسان آگے پہنچتا ہے۔ تقوی اور عاجزی کی وجہ سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اکتفا۔ یا اس کو ہم قناعت بھی کہتے ہیں۔ قناعت، کم چیزوں پر اپنے آپ کو عادی بنانا، سادگی جسے ہم کہتے ہیں، سادگی اختیار کرنا۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں اکثر پیوند ہوا کرتے تھے، اور جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا اس کا غلام بادشاہ ہے، تو بادشاہ اور غلام میں کوئی تمیز، کوئی پہچاننے کی کوئی علامت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے بھی وہ پٹھے پرانے کپڑے تھے۔ اور ورنہ یہ نہیں کہ کیسر و کسریٰ کے جتنے محلات تھے ان سب کو فتح کر کے اس کی مالی غنیمت یہاں پہنچ چکی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی اپنے خزانے سے اپنے لیے زیادہ چیزیں نہیں لی، نہ بیت المال سے زیادہ کچھ حصہ لیا،
اس کی سیرت سے ہمیں یہ 3 چیزیں بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں کہ ہم نے کس طرح عدل و انصاف لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، تقوی اور عاجزی سے ہم کس طرح کام لے لیں، سادگی پر ہم کس طرح آمادہ ہو جائیں یا سادگی کو ہم کس طرح فالو کریں، قناعت ہم کس طرح اپنے آپ میں لائیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا یہ بایوڈاٹا ہم نے پڑھا ہے، یا اس کی چھوٹی سی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے نظام سلطنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔